السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ وقال الله سبحانه وتعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم آثروا ما يبقى على ما يفنى۔ وقال عليه الصلاة والسلام كونوا من ابناء الآخرة ولا تكونوا من ابناء الدنيا، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، ذمہ داران عظام، عزیز ساتھیوں، بھائیوں اور پردہ نشین محترم خواتین، بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جس وقت ہم لوگ روزے کی حالت میں سحری اور افطاری کا مستقل اہتمام کرتے رہے، اس وقت میں کچھ جذبات ہمارے اندر اجاگر ہوئے۔ عموماً تمام مصلیان اکرام اس وقت عزم مصمم کرتے ہیں، یا اللہ جو حالت رمضان میں تو ہمیں باقی رکھ رہا ہے، یہی حالت ہماری دیگر ایام میں بھی، دیگر اوقات میں بھی، دیگر دنوں میں بھی باقی رکھ۔ گویا وہ حالت، وہ کیفیت جو رمضان المبارک میں ہمارے اندر اللہ کے طرف سے ایک نعمت بن کر ملتی ہے، وہ کیفیت ایک ایک دن جیسا جیسا ہم رمضان سے آگے بڑھتے ہیں وہ کیفیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دوبارہ بقرعید کو لاتے ہیں، اور بقرعید میں لانے کے بعد اسی کیفیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور بندہ اس وقت یہ نیت کرتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میرے مال اور میری جان، اور میرا زندہ رہنا اور میرے سانسوں کا بند ہونا، یہ سب کے سب وحدہ لا شریک لہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ اور ہم اس میں وعدہ کرتے ہیں قربانی دیتے ہوئے، لا شریک لہ، میری زندگی میں میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا، میری زندگی ہے تو اس اکیلے کے لیے ہے، وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہے۔ اس عزم کے ساتھ ہمارا قربانی دینا ہوتا ہے۔ پھر قربانی کے دنوں میں
ہم حجاج اکرام کو حج کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں یا اللہ تو نے بھی مجھے مال دیا، تو نے بھی مجھے مقام دیا، تو نے مجھے حیثیت دی، مجھ سے کم حیثیت انسان تیرے گھر کی دیدار کر کے واپس آ گیا، مجھ سے کم مقام والا، مرتبے والا، حیثیت والا تیرے گھر کی شرافت سے، تیرے گھر کی عظمت سے مکمل طور پر لبریز ہو کر آ چکا ہے، لیکن میں ایک بدنصیب انسان ہوں جو اتنے سالوں سے تیری نعمتوں کو اپنانے کے باوجود اس عظیم نعمت سے محروم ہوں۔ یہ ایک احساس حجاج اکرام کی روانگی کے وقت، حجاج اکرام کی واپسی کے وقت، جس وقت ہم ان کے استقبال کرتے ہیں، جس وقت ہم ان کی دعا میں شریک ہوتے ہیں، جب حجاج اکرام کی روانگی کی دعائیں ہوتی ہیں، جب وہ مجالس قائم ہوتے ہیں، اس وقت میں ذرا برابر بھی احساس رکھنے والے انسان کے اندر، مسلمان کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے، وہ احساس بیدار ہوتی ہے، اور اس پر وہ آگے کیا عزائم کرتا ہے، میں ایسی بخالت جس بخالت پر تیری لعنت ہے، اس بخالت کے ساتھ میں زندگی گزار کر تیری لعنت کا مستحق بنا ہوا ہوں، یا اللہ اس بخالت کا خاتمہ فرما اور تیری لعنت کو نکال کر رحمت کا مجھے مستحق بنا دے۔ یہ سوچ کر ماشاءاللہ حجاج کرام کا استقبال بھی ہوتا ہے، اور حجاج کرام کی دعا کی بھی درخواست کرتے ہیں کہ ان سے ہم یوں کہتے ہیں ذرا آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ جیسے آپ کو اللہ نے قبول کیا مجھے بھی اللہ قبول فرمائے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ احساس کبھی آپ کو رمضان میں دلاتا ہے، زکوٰۃ کے بیانات میں دلاتا ہے، کبھی مسجد کی تعمیر میں دلاتا ہے، کبھی قربانی کے ایام میں دلاتا ہے، کبھی حجاج کرام کی روانگی میں، کبھی حجاج کرام کی واپسی میں۔ یہ تمام مرحلے اللہ تعالیٰ کیوں لاتے ہیں؟ ایک بات سمجھانے کے لیے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید چکا ہے۔ ہماری جان ہماری نہیں، ہمارا مال ہمارا نہیں، اسی لیے حدیث پاک میں ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا ثلاث، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تمام اعمال کا تعلق اس سے ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے۔ ہم دیکھتے ہیں، اسی لیے حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیشہ تشکیل 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 زبان سے کرنے سے نہیں ہوتی، کبھی کبھار قبرستان جایا کرو، مراقبہ کیا کرو، بیٹھا کرو، سوچا کرو، جیسے تم ہو ویسے یہ قبرستان والے بھی تھے، تم سے بڑے تھے، تم سے حیثیت میں، مقام میں، مرتبے میں، جاہ و جلال میں بڑے مقام اور پائے درجے کے لوگ تھے، جن کے آنے پر استقبال ہوتا تھا، جن کے جانے پر استدبار ہوتا تھا، جن کے آنے پر مجلس میں رونق بڑھ جاتا تھا، اور جن کے چلے جانے پر وہ نورانیت ختم ہو جاتی تھی۔ آج وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، ذرا ان سے پوچھو جناب اتنے سالوں سے آپ قبر میں ہیں، کیا چیز آپ کو کام آ رہی ہیں؟ کیا چیز آپ کو کام آ رہی ہیں؟ کہاں چلے گئے وہ عمارتیں؟ کہاں چلی گئی وہ بلڈنگیں؟ کہاں چلے گئے وہ جائیداد؟ کہاں چلے گئے وہ حشم و قدم؟ کہاں چلے گئے وہ تمام نعمتیں جس کو آپ اپنا کر ایک فاخرانہ زندگی گزارتے تھے؟ ان تمام چیزیں آج کہاں ہیں؟ وہ اپنے زبان حال سے کہیں گے ارے بھائی کوئی چیز کام نہیں آئی، آئی تو آئی وہی چیزیں کام آئی، وہ اوقات کام آئے جو ہم نے خیر کے کاموں میں گزارا ہے، عبادتوں میں گزارا ہے، ریاضتوں میں گزارا ہے، سخاوتوں میں گزارا ہے، امداد میں گزارا ہے، نصرتوں میں گزارا ہے، وہی اوقات آج کام آ رہے ہیں، اور وہ رقم کام آ رہے ہیں، وہ پیسے کام آ رہے ہیں جو ہم نے اللہ کے لیے فرض کی شکل میں زکوٰۃ، واجب کی شکل میں منتیں، اور نفل کی شکل میں سخاوتیں، اور جو کچھ عطائیں، جو کچھ امداد، جو کچھ نصرت، جو کچھ صدقے نافلہ ہم کیا کرتے تھے، آج وہی چیز ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے پوچھا گیا جانتے ہو
جب کسی کا انتقال ہوا تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی جانتے ہو کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اپنا مال سے زیادہ پرائے کو مال کو پسند کرے؟ تو کہا کہ حضرت ایسا کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ پرائے کو مال کو پسند کرے؟ سب کو اپنا مال پسند ہے، اپنا مال بہت زیادہ پسند، پرایوں کے مال۔ فرمایا جانتے ہو اپنا مال کون سا ہے؟ فرمایا جو کھا لیا وہ اپنا مال ہے، جو پہن لیا وہ اپنا مال ہے، جو اپنے آگے آنے والی زندگی کے لیے آگے بڑھا دیا وہ اپنا مال ہے۔ جو کچھ تم چھوڑ کے جا رہے ہو وہ اپنا نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت یہ اس تصور کی ضرورت ہے، اس تخیل کی ضرورت ہے، اسی لیے بار بار یاد دلایا جاتا ہے۔ اسی لیے اس زندگی کو غرور کہا گیا، دھوکہ دینے والی زندگی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ دعوت و تبلیغ جو شروع فرمائیں اس کا مقصد کیا؟ ایک جملہ حضرت فرمایا کرتے تھے، امت کو دھوکے سے نکالنا۔ حضرت سے پوچھا کہ حضرت دھوکہ کس بات کا دھوکہ؟ فرمایا سب لوگ یہ تصور میں بیٹھے ہوئے ہیں میری جان میرا مال، ان کو یہ سمجھایا جائے جان تیری نہیں، جان تیری نہیں، جان اللہ کی دی ہوئی بھیک ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ کی دیے ہوئے سانس ہے۔ تیری جو زندگی ہے، تیرے جو سانس ہے وہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اور اللہ پوچھے گا حشر کے میدان میں، ذرا ادھر آئیے جناب، ان عمرہ فیما افناہ ان شبابہ فیما ابلاہ، ذرا کارگزاری دیجئے، عمر آپ نے کہاں کھپائی؟ ذرا حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ کاپی میں آپ لکھیے ان عمرہ فیما افناہ، لکھنے کے بعد نیچے جواب لکھیے میں نے عمر کہاں کھپائی، میں نے عمر کہاں گوائی۔ آپ لکھنا شروع کیجئے، جب سے اللہ نے آپ کو ہوش دیا ہے، جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں، جب سے اللہ نے آپ کو سمجھ دیا، جب سے اللہ نے آپ کو فکر مند بنایا، جب سے اللہ نے آپ کو ہوش میں لایا، اس دن سے لے کر آج تک آپ نے شب و روز کہاں گزارا؟ آپ کے دن و رات کہاں خرچ ہوئے؟ آپ کے مہینے کہاں خرچ ہوئے؟ آپ بتائیے، سال ہاں سال گزار دیے، کہاں کہاں آپ نے آپ کے دنوں کو گزارا ہے؟ لکھنے پر بڑی شرمندگی ہوگی، دیکھنے پر مسجد میں ہم نے کتنے اوقات گزارے، اللہ کے راستے میں کتنے اوقات گزارے، اللہ کی تابعداری میں کتنے اوقات گزارے، اللہ کی وفاداری میں کتنے اوقات گزارے، اور آج جو اوقات ہم لوگ دیگر دنوں میں دیگر جگہوں میں گزارے ہیں ان تمام کو دیکھ کر شرمندگی ہوگی۔ یہ اسے کیا تعلق ہے؟ 1000 دن میں چند دن ایسے نکلیں گے جس کو ہم نے اللہ کے لیے گزارے ہیں، سال ہاں سالوں میں چند دن مستثنا ہوں گے، ورنہ میرا عزیز بھائیوں اگر یہ جائزہ نہیں لیں گے تو پوری زندگی جیسے بے حس ہو کر لوگ جیتے ہیں ویسے ہی بے حس ہو کر لوگ مرتے بھی ہیں۔ بے حسی زندگی، بے حسی موت، یہ جہنم میں لے جانے والے اسباب ہیں۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، حاسبو قبل ان تحاسبو، اے لوگو تمہاری زندگی کا محاسبہ لو، تمہاری زندگی کا محاسبہ لو، تمہاری زندگی کا محاسبہ لو۔ محاسبہ لینے سے پتہ چلے گا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گوائی، کہاں کھپائی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق، اللہ یہ پوچھے گا ذرا بتاؤ مال کا حساب دو، کہاں سے تم نے کمایا اور کہاں تم نے خرچ کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے حساب دینا ہوگا، سب کو دینا ہوگا۔ لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 50، یہ 5 سوالات کے جوابات دیے بغیر اللہ تعالیٰ اس جگہ سے ہلنے نہیں دے گا، کوئی نہیں بچ سکتا، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ اسی لیے کہا گیا بھئی قبر کے 3 سوالات کی تیاری، حشر کے 5 سوالات کی تیاری کا نام دین ہے۔ دین کسے کہتے ہیں؟ شریعت کسے کہتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ وفاداری کسے کہتے ہیں؟ تابعداری کسے کہتے ہیں؟
اور دین سے اللہ کا خوف و خشیت کسے کہتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں اسے کہتے ہیں جب بندہ اپنی زندگی میں قبر کی 3 سوالات کی تیاری کر لے اور حشر کی 5 سوالات کی تیاری کر لے، اس تیاری کا نام دینداری ہے۔ خالی نماز پڑھ لینے کا نام دینداری نہیں، تیاری کرو۔ من ربک کی تیاری کتنا کیا ہم نے، ما دینک کی تیاری ہم نے کتنا کیا، من نبیک ماذا تقول بهذا الرجل، اپنے دل کے اندر ہم نے اللہ کو کتنا بسایا، دین کو جگہ کتنا دیا اور اللہ کے رسول کو کتنا بسایا۔ یہ 3 چیزیں جس وقت دل کے اندر ہوں گی، قرآن کہتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل کی بات باہر نکلے گی۔ دل کی بات، جو دل میں جو بسا کر جائے گا، اللہ کو بسایا اللہ نکلے گا، دین کو بسایا دین نکلے گا، نبی کو بسایا نبی نکلیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ جو 5 سوالات، یہ 5 سوال اللہ پوچھے گا، بتاؤ بتاؤ بتاؤ، ہلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فدیہ، وہ یوں تصور کرے گا کاش میں اپنے پورے مال کو دے کر جہنم سے چھٹکارا پا لیتا، کتنا اچھا ہوتا۔ فرمایا نہیں، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یوں کہے گا جب دیکھے گا اللہ ناراض ہو رہا ہے، اللہ غصے میں آ رہا ہے، جہنم کے فیصلے ہونے والا ہے، اس وقت یہ بندہ یوں کہے گا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کیا کہا جائے گا کہ میرا مال نہ مجھے نجات دیا، نہ میری سلطنت مجھے نجات دی، نہ میری بادشاہت مجھے نجات دے سکی، آج میں اتنے تکلیف اور اتنی مصیبت میں پڑا ہوا ہوں، کوئی چیز کام آنے کو نہیں ہے۔ اس وقت میں وہ دیکھے گا دائیں بائیں اور ایک راستہ اسے ملے گا بھاگنے کا، اس لیے کہ عام طور پر بھگوڑوں کی پرانی عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ گیپ ملتے ہی بھاگتے ہیں۔ یہ تشکیلوں سے بھاگنے کی عادت بعض لوگوں کو جب تشکیل کی جاتی ہے بھاگتے ہیں، بھاگنے کی پرانی عادت بھگوڑوں کی ایک نسل ہوتی ہے، وہ بھاگتے رہتے ہیں، نمازوں سے بھاگو، روزوں سے بھاگو، سخاوت سے بھاگو، مسجدوں سے بھاگو، دین کی تعلیم سے بھاگو، بھاگنا بھاگنا بھاگنا، یہاں تک کہ حشر کے میدان میں اللہ کہے گا آج بھی بھاگ۔ بھاگ، کتنا دور بھاگتا ہے بھاگ، وہ بھاگے گا، اللہ حکم دے گا فرشتوں کو خذوہ فغلوہ، اے فرشتوں پکڑو اور جکڑو اس نالائق کو۔ کہاں بھاگ رہا ہے، کہاں بھاگ رہا ہے، کس سے بھاگ رہا ہے، کدھر بھاگ رہا ہے؟ یہاں تو چپ چپ کے گھر میں بیٹھ جایا کرتے تھے، وہاں کہاں ہے گھر؟ اللہ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کا مالک کون ہے بتاؤ؟ للہ واحد القہار، اکیلا تنہا پروردگار مالک ہوگا، کوئی مالک نہیں، سب کی ملکیتیں ختم، سب کی ملکیتیں ختم۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، کہنے لگے جناب وہ جو صاحب کا انتقال ہوا 80 پراپرٹیوں کا مالک، آج ایک بھی اس کے نام پر نہیں ہے، سب کے سب گورنمنٹ قبضہ کر لیے۔ تف ہو ہماری زندگی پر، شرم آنی چاہیے کہ ہم لوگ اتنا کما 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 کر، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں مالدار الگ ہوتا ہے، دلدار الگ ہوتا ہے۔ ہر مالدار دلدار نہیں ہوتا اور ہر دلدار مالدار نہیں ہوتا۔ اسی لیے جس وقت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوا تو کیا ہوا، اللہ کے رسول علیہ السلام تشکیل کر رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے سوچا آج میرے پاس مال زیادہ ہے، خوب مال لے کر جاؤں گا، صدیق اکبر کے پاس مال نہیں ہے تو وہ کیا لے کر آئیں گے، آج پہلی مرتبہ میں صدیق اکبر سے زیادہ مال سرکار کے سامنے پیش فرما کر حضور سے داد تحسین حاصل کروں گا، داد تحسین حاصل کروں گا، حضور میری تعریف کریں گے، ارے واہ دیکھو عمر کیا لے کر آ رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں۔ فرمایا جب میں لے کر پہنچا، قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، قلندر جو بھی بولتے ہیں اپنے بصیرت سے دیکھ کر بولتے ہیں، بصارت سے نہیں۔ سرکار نے دیکھ لیا، آ رہے ہیں عمر بڑے خوشی خوش ہو کر،
لیکن صدیق اکبر بھی آ رہے ہیں اپنے پوری جائیداد کو لے کر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی بدل دیا. سوال کیا بدلا؟ سرکار نے یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو کتنا لائے ہو کتنا لائے ہو. سرکار نے یہ نہیں پوچھا. سرکار نے پوچھا بتاؤ عمر کیا چھوڑ کے آئے ہو. کتنا لائے ہو کا سوال نہیں, کیا چھوڑ کے آئے ہو. ہم بھی پوچھتے ہیں چندہ جب ہوتا ہے 10 روپے دینے والے سے پوچھو تو کیا چھوڑ کے آیا, وہ کہے گا میرے جیب میں 50 روپے تھے, 50 میں سے 10 روپے اٹھا کر دے دیا. ایک غریب ہے جو 50 میں سے 10 نکال کر دے رہا ہے, اور ایک امیر ہے جو 500 میں سے 10 نکال کر دے رہا ہے. کہ دونوں کے 10 میں فرق نہیں ہے. وہ 50 سے 10 نکال کر دینے والا 20% دے دیا اللہ کے لیے, اور 500 میں 10 نکال کر دینے والا وہ کتنا پرسنٹ دیا؟ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں. یہ ہے سخاوت. وہ کب پتہ چلے گا؟ گنتی کے 1 لاکھ روپے دیے, کتنے میں 1 لاکھ دیے؟ 5 کروڑ میں 1 لاکھ. انہیں 1 لاکھ دیا, کتنے میں 1 لاکھ دیا؟ 10 لاکھ میں 1 لاکھ. تو کس کا 1 لاکھ وزنی ہوا؟ اللہ کے یہاں سخاوتیں گنی نہیں جاتی, تولی جاتی ہیں. حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے میں لوگوں نے کہا حضرت ہم پورا مدرسہ اپنے ذاتی خرچے سے چلائیں گے, آپ اجازت دے دیں. ساؤتھ افریقہ کے لوگ تھے, بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ تھے, دارالعلوم دیوبند اکیلے چلا لیں گے. حضرت نے فرمایا نہیں, ادارہ پورے قوم کا ادارہ ہے, غریب اور امیر سب اس میں حصے دار ہیں. آپ امیر حصے دار لے لیے تو غریب کے 2 روپے تو لگے نا, لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے؟ غریب کے 2 روپے. حضرت نے اس صحابی کو یاد کرو جو بالکل معذور اور مجبور صحابی تھے, جنہوں نے اپنے دانتوں سے سینچ کر جب ایک مٹھی کھجور لا کر سرکار کی خدمت میں پیش کیا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کھجور کو پورے مال پر رکھ کر یہ دعا مانگی تھی, اے اللہ اس مال کی برکت سے پورے صدقے کو قبول فرما. اس لیے میرے عزیز بھائیوں, ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے گنتی کیا ہے, ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں اخلاص کس میں کتنا زیادہ وزن ہے. ہم آج جس چیز کا مطالبہ آپ حضرات سے کیا جا رہا ہے, وہ مطالبہ کیا؟ ایک ہی مطالبہ, اپنی آگے آنے والی زندگی کی فکر کرتے ہوئے, صرف فکر ہی نہیں, نسلوں کی حفاظت کا تصور کرتے ہوئے, اپنے آگے آنے والے خواتین کے زندگیوں کے سلسلے میں آپ کے قربانی کا ایک نظام بناتے ہوئے, اس لیے کہ ہم آج ہیں, زندہ ہیں, بولنے والے بھی ہیں, سننے والے بھی ہیں, کرنے والے بھی ہیں, کرانے والے بھی ہیں, سمجھنے والے بھی ہیں, سمجھانے والے بھی ہیں. آج سے ایک 20 25 30 سال بعد آپ دیکھیں گے یہ مجمع میں سے ایک بڑا مجمع اللہ کا پیارا ہو جائے گا. اس کے بعد جو مجمع رہے گا وہ کتنا سمجھ والا مجمع رہے گا, کتنا سوچ والا مجمع رہے گا. وہ آنے والی زندگی میں ہماری نسلیں کہاں جائیں گی, ہماری نسلوں کا حال کیا ہوگا, ان کی پڑھائی کا کیا حال, ان کے دین کا کیا حال. اور آج سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہے, جہاں پر عورتیں بن جاتی ہیں وہاں پر خاندان بن جاتا ہے, جہاں عورتیں بگڑ جاتی ہیں وہاں خاندان بگڑ جاتا ہے. میں اکثر دیکھا کرتا ہوں کہ ایک جگہ پر مرد خوب بن گیا, حاجی بھی بن گیا, داڑھی بھی آ گئی, جبہ بھی آ گیا, پیجامہ بھی آ گیا, ٹوپی بھی آ گئی, پگڑی بھی آ گئی, لیکن پیچھے عورت کے اندر دین نہ آنے کی وجہ سے پگڑی والے کے پیچھے میک اپ والی بیٹھی ہوئی جاتی ہے. کیوں؟ وجہ کیا؟ مرد بنے تو فرد بنے, مرد بنے تو فرد بنے, عورت بنے تو کائنات بنے. اسی لیے کہا گیا عورت کے اندر کی دینداری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی کثرت سے مقصود کیا تھا آپ کا مقصود یہ تھا تاکہ تمام خواتین کے اندر دین آ جائے.
کوئی خاتون دینداری سے خالی نہ رہیں. سرکار محنت کرتے تھے مردوں پر، صدیق اکبر کی محنت مردوں پر، عمر فاروق کی محنت مردوں پر، لیکن ازواج مطہرات کو کہہ دیا تمہاری محنت عورتوں پر ہونی چاہیے. چنانچہ سرکار کے زمانے میں مرد اگر رضی اللہ عنہ ہیں تو تمام عورتیں رضی اللہ عنہا ہیں. کوئی ایک بھی سرکار کے زمانے کی خاتون رضی اللہ عنہا کی لقب سے خالی دنیا سے نہیں گئی. سب کے سب اللہ کی نیک برگزیدہ ولیہ اور متقیہ، قانتہ، صائمہ، ذاکرہ، متفکرہ، داعیہ بن کر دنیا سے یہ رخصت ہوئی ہیں. ان کی زندگی آج بھی عورتوں کے لیے نمونہ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج اگر ہمارے مستورات کے لیے ہم نے ایک نظام بنایا اور جہاں پر خواتین ماشاءاللہ رجوع ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، تو وہاں پر ہم لوگوں کو یہ بھی تصور کرنا چاہیے ہمارے محلے سے آنے والے خواتین وہ مکمل طور پر فائدہ کیسے اٹھانے والی بنے. اس کے لیے اللہ نے الحمدللہ ایک جگہ کا تو انتظام کیا، لیکن وہ جگہ بالکل ناکافی، بالکل ناکافی. اب اس ناکافی کو کافی کیسے بنایا جائے؟ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں جتنے خاص گھر والے ہیں، غور سے سنو، جتنے خاص گھر والے ہیں، جس وقت ایک اللہ کا بندہ اسلام قبول کیا، اصغر نام ہے اس کا، جب اسلام قبول کیا اس نے سوچا بہت کہ میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، اللہ کل کا دن پوچھے گا تو اپنا گھر تو بنایا، میرے گھر کی فکر کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے 2 فلیٹ خریدے، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک اللہ کے گھر کے لیے. یہاں بھی کام شروع ہوا پہلے، پھر یہاں بھی کام شروع ہوا. یہاں کا فاؤنڈیشن، یہاں کا فاؤنڈیشن، یہاں کی دیوار، وہاں کی دیوار، یا اللہ کے گھر میں پہلی چھت، پھر اس کے بعد اپنے گھر میں پہلی چھت، پھر اللہ کے گھر کی پلاسٹنگ، پھر اپنے گھر کی پلاسٹنگ، پھر اللہ کے گھر میں فنیشنگ، یہاں اس کے بعد فنیشنگ. پھر جس وقت نمبر آیا اے سی لگانے کا، اس نے سوچا اللہ کے گھر میں پہلے اے سی لگاؤں گا، بعد میں اپنے بیڈ روم میں اے سی لگاؤں گا. آپ اندازہ لگائیے وہ گھر جو اللہ کے گھر کے آمنے سامنے یونیفارم والا ہو، اللہ کو وہ گھر کتنا پسند آیا ہوگا جو اللہ کے ایک بندے نے بنائے. تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں ہر خاص گھر والے کے اندر اللہ کا گھر خاص بنانے کی صلاحیت ہے. خود اللہ کا گھر بنا سکتا ہے. کیا آپ نے اپنا گھر چندہ لے کر بنایا؟ آپ اپنا گھر چندہ تو لے کر نہیں بنائے. اپنا گھر چاہے وہ چھوٹا ہو یا موٹا ہو، آپ نے جس طرح خاص الخاص بنایا اپنے صرف خاصہ سے، تو اس کا مطلب یہ آپ کے اندر الحمدللہ اتنی استعداد ہے کہ آپ اللہ کے گھر کو بھی خاص بنا سکتے ہیں. لیکن اتنی زیادہ ہمارے اندر دل نہیں ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، اچھا وے چلو اگر ایک نہیں بنا سکتا 2 مل کر بناؤ، 2 نہیں بنا سکتا 3 مل کر بناؤ، 3 نہیں بنا سکتے 5 مل کر بناؤ، 5 نہیں 50 مل کر بناؤ، 50 نہیں تو 100 مل کر بناؤ، لیکن بناؤ ضرور. باہر جا کر کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے رسوائی ہوگی. کیا یہ محلے والے جو تمام کے تمام اپنے اپنے خاص گھر بنا سکتے ہیں، کیا ایک گھر اللہ کا نہیں بنا سکتے؟ اللہ کا گھر ہر وہ گھر ہے جہاں قرآن پڑھایا جائے، ہر وہ گھر ہے جہاں دین سکھایا جائے، ہر وہ گھر ہے جہاں نمازی بنایا جائے، ہر وہ گھر ہے جہاں اسلام کی حفاظت کی تعلیم دی جائے، ہر وہ گھر ہے جہاں پر اللہ کے رحمتیں خاصہ نازل ہوتے ہو. وہ تمام گھر، جیسے یہ اللہ کا گھر مردوں کے لیے ہے اور وہ اللہ کا گھر عورتوں کے لیے ہے. اس لیے صدقے جاریہ کیا ہیں؟ ہم مر کر قبر میں ابھی ایک صاحب کہنے لگے کہ ہمارے پھپھو کا انتقال ہوا، پھپھی کی شادی نہیں، پھپھو ٹیچر تھے، انتقال ہو گیا، ایچ بی آر میں رہتے ہیں، انہوں نے کئی پراپرٹی چھوڑ کر گئے. چھوڑتے ہوئے اس اللہ کی بندی نے سب سے پہلی بات یہ کہی
کہ میرے پراپرٹی کا 1/3 حصہ اللہ کے گھروں کو تقسیم کر دیا جائے، 1/3 حصہ میرے خاندان کے غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ما بقیہ حصہ وہ جو شریعت کے مطابق جو حصے دار ہیں ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خیر شریعت میں انہوں نے نصیحت فرمائی، اس کے بعد میں نے جو شرعی مسئلہ ہے وہ بتایا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے مرنے کے بعد کان کھول کر اچھی طرح سنو، زیادہ سے زیادہ پہلے دن کا فاتحہ، تیسرے دن کا فاتحہ، 10ویں دن کا فاتحہ، حصہ ختم۔ تم نہ کون بھی یاد کر لے کو بیٹھتا نہیں، کون بھی یاد کر لے کو بیٹھتا نہیں، تمہیں سوچ لے رہیں گے تمہارا کلمہ پڑھ لے کے بیٹھے، کون بھی پڑھتا نہیں، کون بھی نہیں پڑھتا۔ یہ اچھی طرح تم اس وقت دیکھ رہے ہو، اپنے خاندان کے بڑے سے بڑے لوگ چلے گئے، کتنے دن یاد کیے، کتنے دن یاد کیے، کتنے بار فاتحہ پڑھے، کتنے بار ایصال ثواب کرے، کتنے بار تمہیں ان کے واسطے ایصال ثواب کا نظام بنائے، بتاؤ بھائی کون کیا، کتنا کیا؟ جس باپ نے 3 کروڑ کی پراپرٹی ایک اولاد کے حق میں چھوڑ کر گئے ہوں، اس باپ کا 30 لاکھ قرض اٹھانے کے لیے اولاد میں کوئی تیار نہیں، جبکہ 14 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کر گیا ہے، 30 لاکھ کا قرض اٹھانے کو تیار نہیں۔ شرم ہے ایسے اولاد پر جو ہمارے مرنے کے بعد اپنی اصلیت کو دکھا دیتے ہیں۔ اس لیے میں اب تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں، تمہاری زندگی میں تمہارے ایصال ثواب کا تم ایک نظم بنا کر چلے جاؤ۔ تمہارے بعد 10 پیسے بھی کون بھی کسی بھی دیتے نہیں، کون بھی نہیں دیتے۔ مال ایسی گندی چیز ہے، مال ایسا گندا ہے کہ ایسے لوگ کتوں کی طرح مریں گے مال پر۔ آپ کے وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کتا ہڈی رکھے تو کیا کرتا، اٹھا لے کو بھاگتا، اور یہاں رہے گا تو آج تک تمہاری تاریخ میں ہو سکتا ہے یہ گاؤں کا کیا نام، سدل گٹا، اس میں کتے بڑی محبت سے کھاتے ہوں گے، لیکن ہمارے بنگلور میں تو آج تک 2 کتے محبت سے کھائے نہیں، 2 کتے محبت سے کھائے ہوں کوئی چیز آج تک تاریخ میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اسی کو مثال دی، طالبها کلاب، دنیا کے پیچھے مرنے والے کتوں کی طرح ہیں۔ کیوں کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ مال کی محبت ہو۔ کل ایک صاحب کہنے لگے، مولانا یہ بھائیاں کیسے ہی معلوم کہ مولانا 10 روپے آپس میں چھوڑ کو دیتے نہیں، 10 روپے 10، اور وہ کہنے لگے یہ بھائی پر کیس ڈالا ہوا ہے، یہ بھائی پر کیس ڈالا ہوا ہے، سب پیچھے پڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو کوٹ میں گھسیٹنے کے۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم لوگ بلڈنگاں بنا کو تیرے واسطے چبا، یہ تیرے واسطے چبا، یہ تیرے واسطے چبا، تیرے واسطے کیا با، تیرے واسطے کیا، یہ تیرے واسطے بات، تیرے واسطے کیا، خبر میں آج میں تو سمجھ جانے والے ہیں، تیرے واسطے کیا ہے تیرے پاس سے، کیا کر کو ہے تو سوچو۔ 1 انچ زمین اللہ کے واسطے دیا، 1 انچ دیکھو ہے اللہ نے ایک بہترین، دیکھو عام طور پر لوگ پاگل ہیں، دور سے میں ایک مسجد بنا رہا ہوں مولانا کانجی بنگال میں، واہ واہ کیا گلخن دماغ جی تمہارا، اللہ تعالیٰ خل دیکھو ہے نا تمہارے سامنے، نظروں کے سامنے، زندگی میں ہر نماز کے وقت دیدار کرنے کی جگہ جب تمہاری ایصال ثواب کے واسطے تیار تھی، وہاں خرچہ کرو جی کو تو بنگال میں، آسام میں، اڑیسہ میں شرم نہیں آتی؟ وہاں بنا نہیں بنا، ایک صاحب کہنے لگے 60 خوب چندہ ہوا، وہاں ایک جماعت اتفاق سے گئی، جا کر دیکھی، کہاں بھی تمہارے 60 بچوں کا مدرسہ کتنا، دیکھے تو پورے چوزے ہیں، چوزے، مرغی کے چوزے بھی، بکریوں کے وہ پلے پڑے ہوئے ہیں،
چھوٹے چھوٹے، تو کہنے لگے نہیں وہ 60 بچے کو تو انسان کے بچے نہیں، مرغیاں کے بچے ہیں۔ ایسے سوب دھوکے بازوں کو سر پر رکھ لے کو پھر رہی لوگاں۔ تاریخ بتانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ سب سے بڑے الو وہاں کرناٹک کو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ انہیں آتا سو سائز کی ٹوپی پہنا کو جاتا سو، انہیں آتا سائز کی ٹوپی پہنا جاتا، سامنے ہے نا جی یہاں خرچہ کرو جی، وہاں نہیں کرتے۔ ہمیں وہاں خرچ کرنے کا ارادہ کر لیے ہی، بہت اچھا ارادہ کرے، بہت اچھا ارادہ کرے۔ اللہ عقل دیا، سوچو، عقل دیا، سوچو کہاں سے لے کو کہاں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نظروں کے سامنے جو چیز ہے اس پر تمہاری جان اور مال لگ جانا چاہیے۔ یہ انشاءاللہ تم وصیت کر کے مر سکتے ہو اپنی نسلوں کو، بیٹا یہ آدھا حصہ ہمارا ہے، میں اگر مر گیا، آج میں یہاں پر زندہ ہوں تو دیکھ رہا ہوں، بیٹا اس کی حفاظت تیرے ذمے، اس کی حفاظت تیرے ذمے، اس کی حفاظت تیرے ذمے۔ انشاءاللہ ہماری نسلیں فخر سے کہہ سکتی ہیں کل کے دن، جیسے ماشاءاللہ ایک جگہ گیا تو پتہ چلا کہ والد کا انتقال ہو گیا، جو واقف ہیں اس مسجد کے اور مدرسے کے، انہوں نے باقاعدہ اپنے بیٹے کو وارث بنایا، بیٹا آج اس کا محافظ ہے۔ انشاءاللہ آگے وہ اپنے پوترے کو بتائے گا، پوترا اس کا محافظ بنے گا، سلسلہ جاری رہے گا اور وہ چیز محفوظ رہے گی۔ اگر نہیں تو کیا ہوگا؟ نہیں تو کیا ہوگا؟ پورے کا پورا تباہ ہو جائے گا۔ تمہارے جیتے جی خیر کا کام بند ہو جائے گا۔ علاقوں میں رہو گے تو تم فکر مند بنا سکتے ہو، علاقے سے نکل جاؤ گے فکر مند کیسا بنا سکتے ہو؟ اس لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات، الحمدللہ ہمارا مدرسے زینب، مدرسے زینت البنات، اللہ اکبر۔ زینت البنات کا ترجمہ کیا؟ لڑکیوں کی خوبصورتی۔ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ ہاں حضرت لڑکیوں کی خوبصورتی کے لیے میک اپ کرنا، کہ بھائی لڑکیوں کی خوبصورتی کس میں ہے؟ ماذا زینت البنات، زینت البنات حسن، عورتوں کے لیے حسن کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ادب سکھاؤ، نمبر 2 تعلیم دو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں لڑکی کو جب دیکھنے کے لیے جاتے ہو، جن چیزوں کو دیکھنے کا شریعت میں حکم دیا گیا وہ کیا؟ سب سے پہلی چیز لڑکی کے اندر ادب دیکھو کہ کتنی باادب ہے۔ نمبر 2 تعلیم دیکھو کتنی پڑھی ہوئی ہے، کیا پڑھی ہوئی ہے۔ کل ہی سیدھی بات میں کچھ مذاکرے کے لیے پہنچا تھا میں، تو وہاں پوچھا گیا کیا ہونا چاہیے، تو وہاں کچھ باتیں بتایا، پوری باتیں انشاءاللہ 15 دن کے بعد بتانے کا وعدہ ہوا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ بات بتائی، لڑکی میں آج کل جو سب سے زیادہ دیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ میری بچی کتنی ادب والی ہے، کتنی پڑھی لکھی یعنی دیندار ہے، کتنی وہ تقوی والی ہے، کتنی طہارت والی ہے، کتنی خوف والی ہے، کتنی خشیت والی ہے، کتنی صبر والی ہے، کتنی قناعت والی ہیں۔ یہ دیکھو، کیوں؟ یہی صفات عورتوں میں منتقل ہوں گے، بچوں میں منتقل ہوں گی۔ بچے بھی تقوی والے بنیں گے کب؟ جب ماں تقوی والی ہو۔ بچے کے اندر خوف کب آئے گا؟ جب ماں کے اندر خوف ہو۔ بچے کے اندر طہارت کب آئے گی؟ جب ماں طہارت والی ہو۔ بچے کے اندر تعلیم کب آئے گی؟ جب ماں تعلیم والی ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سرکار مردوں کو پڑھاتے تھے، مرد عورتوں کو سکھاتے تھے، عورتیں بچوں کو سکھاتی تھی۔ اور آج انہی عورتوں کو پڑھانے کے لیے زینت البنات کا نظام بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ کامیاب نظام، بہترین نظام، مقبول نظام، جہاں پر لوگ آ رہے ہیں جوق در جوق داخلہ لینا چاہتے ہیں، لیکن آج ہماری جگہ میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑے مجمع کو ہم نے واپس بھیج دیا۔ کیوں واپس بھیجا بھائی؟ کل کا دن اللہ نہ کرے وہ بغیر تعلیم کے دنیا سے چلے گئے، اللہ پوچھا تو ایک ایک بات، یا اللہ ہمارے محلے والے ہماری فکر نہیں کر رہے، قصہ ختم، پورا ہمارے سر پر آ کر پڑ جائے گا۔
یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا. زید کی گھر کی عورتوں کو آپ نے پڑھایا, بکر کی گھر کی عورتوں کو آپ نے نہیں پڑھایا, عمر کے گھر کی عورتوں کو آپ نے پڑھایا, اور ادھر زبیر کے گھر کے بچوں کو آپ نے نہیں پڑھایا, تو ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سب کو پڑھانے کا نظم کیسا بنایا جائے, اس کے لیے ہم سب کو فکر مند بننا ہے کہ نہیں بننا ہے بھائی؟ کریں گے انشاءاللہ فکر. کہاں فکر کرنا ہے؟ وہ فکر کرنے کے لیے یہاں جو اس وقت ہم لوگ جمع ہوئے ہیں, کیسے فکر کرنا, اس کے لیے زمین کی ضرورت ہے. اور زمین تلاش کرنے کے لیے آپ کو مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں جانے کی ضرورت نہیں. زمین کہاں ہے بتاؤ؟ ارے بھائی زمین کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ دیکھو ان کو سب معلوم نہیں. میں بنگلور سے آیا ہوا ہوں, تمہیں مجھے پوچھے کہاں ہے تو میں کیسا بتا سکتا ہوں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں زمین کہاں ہے؟ سامنے ہے. کہاں ہے بھائی زمین؟ قدامنا, سامنے. یہاں آپ اگر ایک چادر بھی لے کر دیں گے تو آپ کی چادر آپ کے سامنے ہے. 100 اسکوائر فٹ سامنے ہے, 200 اسکوائر فٹ سامنے ہے. اور اس زمین کی خریداری کا اس وقت میں نظام بنایا جا رہا ہے. اور وہ زمین جو ہمارے سامنے ہے, آتے میں نے تمل ناڈو میں دیکھا, مسجد کے صحن میں جیسے یہ راستہ ہے, دائیں بائیں قبرستان. تو لوگوں نے عجیب بات کہی, کہا کہ آج کل لوگ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں, سال میں ایک بار شب برات کو, شب قدر کو جاتے ہیں سو. لیکن ہم نے قبرستان یہاں اس لیے بنایا, محلے میں بسنے والے جب جب آتے ہیں, جب جب جاتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو یاد کرتے رہے. دیکھو ہمارے امی, دیکھو ہمارا ابا, دیکھو ہمارے بھائی, دیکھو ہماری بیوی. نماز کو جب بھی آتے جاتے رہیں گے وہاں بڑی میں, قلعے کی مسجد میں دائیں بائیں قبرستان. تو اب یہ ایصال ثواب آپ کے سامنے, جب بھی آپ مسجد کو آتے جاتے رہو گے تو آپ کا ایصال, آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی, ارے واہ ماشاءاللہ ہماری زمین پر 1 فلور مدرسہ بن گیا, 2 فلور بن گیا, 3 فلور بن گیا, 4 فلور بن گیا. جیسا جیسا چڑھتا جائے گا انشاءاللہ ثواب بھی بڑھتا جائے گا. کریں گے بھائی انشاءاللہ, تو زیادہ سے زیادہ حصہ لیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے ہم ادنا درجہ, جتنی ہماری قبر جتنی, اتنا ہمارا ایک ایصال ثواب کے لیے نظام بنا دینا چاہیے. یہ ادنا درجہ ہے. ہماری قبر کتنے کی بنتی ہے؟ کتنے اسکوائر فٹ کی بنتی ہے بولو؟ کتنے اسکوائر فٹ کی؟ دائیں بائیں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ بولنا. لگ لگ کو سونے کا نہیں. آسٹریلین قبر جو ہوتے ہیں, کیا مولانا, وہ قبر میں باقاعدہ دائیں بائیں سوشل ڈسٹینس کے ساتھ زیارت کرنے والوں کو گیپ دینا. ارے بھائی تم نہ زیارت کرنے آئے تو کہاں کھڑنا سو, بازو خبر کے اوپر رے, بازو گیپ رہے تو نہ کھڑ سکتی ہوں نو. تو ادنا درجہ کیا, جتنی ہماری قبر اتنے ہم لوگ ایصال ثواب کی ایک نظر کریں گے انشاءاللہ. یہ ادنا درجہ, یہ ادنا درجہ. اور اب ہم نیت کیا کریں؟ دیکھو بیگم, میرے طرف سے میری خبر, تمہاری طرف سے تمہاری خبر, ابا کے طرف سے ابا کی خبر, امی کے طرف سے امی کی خبر. یہ پورے اسکوائر فٹ ڈالنے کو بولے تو کتنا ہو جائے گا؟ ایک ایک اندازہ لگاؤ. 30 اسکوائر فٹ, 30 اسکوائر فٹ, 30 اسکوائر فٹ, 30 اسکوائر فٹ. ماشاءاللہ پورا گھر الحمدللہ اپنے قبر کے ایصال ثواب کی تیاری کر لیا. کریں گے بھائی انشاءاللہ. تو اس کے لیے بسم اللہ بول کر بولو. کون کون ساتھی اس وقت اسکوائر فٹ کتنا ہے بھائی؟ اسکوائر فٹ کتنا طے ہوا ہے؟ نہیں, میں کیا پوچھ رہا ہوں, کتنا رقم کیا طے ہوا ہے جی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں, اسکوائر فٹ جگہ کے بارے میں پوچھیے. تعمیر بولو بھائی, بولو جگہ کے لیے. جی تعمیر کے لیے بولیے کہ کتنی چادر کیا طے ہوا ہے, بولیے.